السلام علیکم. بخاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید. ولف مافیا لو مہاشا قسط نمبر 5. دو خانزادے نظر نہیں آ رہے ہیں. فلک نے چاروں طرف نظر دوڑا کر کہا. اچھا ہے نہیں آئے ورنہ اب تک ہوتی یونیورسٹی میں دھمال ہو رہا ہوتا. چاہت نے مسکرا کر کہا. مجھے لگتا ہے ڈر کر بھاگ گئے. فلک نے کہکہا لگا کر کہا تو وہ بھی مسکرائی. کبھی نہ کبھی تو آئیں گے، بدلہ میں لے کر رہوں گی. فلک کر بات پر وہ سر ہلا گئی. ڈاکٹر کیسی کنڈیشن ہے ان کی؟ بلیک کولڈ آنکھوں والے شخص نے ڈاکٹر سے پوچھا. جی یہ ٹھیک ہے، بس سردی کی وجہ سے بے ہوش ہے. کچھ منٹ تک ان کو ہوش آ جائے گا، پھر آپ انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں. ڈاکٹر نے مسکرا کر پیشہ ورانہ انداز میں کہا تو وہ کھل کر مسکرایا. بلے بلے، اب ہوگی بگ باس سے فیس ٹو فیس ملاقات. ان میں سے ایک ڈارک براؤن آنکھوں والا شخص پراپر بھنگڑا ڈالتے بولا تو اس سب نے اس کو افسوس سے دیکھا. السلام علیکم. ان تینوں نے اندر داخل ہو کر سلام کیا. اپنی پیٹھ پر ان کی آواز سن کر ان سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی. وعلیکم السلام. وہ 7 شہزادے ہم آواز بولے. ارمحام نے اشتیاق سے ان کو دیکھا. دیدار یار بھی کروا ہی دو اب. یمحان گلا کھنگار کر بولا. ہم یمحان درانی، ایک دلکش شخص آواز میں بولا تو یمحان درانی مسکرایا. ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پیچھے مڑے. وہ تینوں ان کو دیکھ کر مسکرائے. ویلکم بیک. وہ تینوں خوشی سے بولتے ان کے سینے سے لگے. ارکم کے ساتھ تراب خانزادہ اور روحان خانزادہ نے قدم رکھا اور ان سب کو دیکھا. یہ روحان نے ناسمجھی سے پوچھا. ارکم ملک ان کی طرف بڑھا. ارکم ملک مشہور سنگر اور میرے فیورٹ بھی. ایک نوجوان خوشی سے چہک کر اس کے سینے سے لگا. ارکم نے دھیمی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی. بگ باس کیسے ہیں؟ ارکم نے پوچھا تو گرے آنکھوں والے شخص نے مسکرا کر سب بتا دیا. سب نے شکر ادا کیا. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ سب؟ تراب خود کو اگنور کیے جانے پر تلملاتے ہوئے آ گیا. لک لائک بندر. امبرڈ آنکھوں والا اس کو دیکھ کر شرارت سے بولا. ہر طرف کہے گونجے. ابے چل، اچار میں گرے ہوئے لسوڑے. تراب کی آگ لگ گئی تھی. بھائیو، اس امبرڈ آنکھیں والے نے منہ بسورا. اے باس، یہ کون ہے؟ روحان نے بھی آگے آتے سب کے بھی آگے آتے مسکراتے ہوئے پوچھا. لالا، یہ تو آپ کے بچوں کی طرح ہیں جڑواں. براؤن آنکھوں والا شرارت سے بولا تو اس نے سر ہلایا. یہ ہیں سائم خان تلاپٹ. بدر کی دھیمی سرگوشی پر دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. سائم لالا، وہ دونوں چیختے ہوئے اس کے گلے لگے. سائم خان کا دلکش کہکہا ہوا میں گونجا. میں بتا نہیں سکتا ہمیں کتنا شوق تھا آپ سے ملنے کا. بگ باس ہمیشہ آپ کے بارے میں بتاتے تھے. مجھے یقین نہیں ہو رہا میں آپ سے یعنی لیپرڈ سے مل رہا ہوں. تراب خوشی سے چہک کر بولا. براؤن آنکھیں والے نے آگے بڑھ کر اس کی کمر پر مکہ جڑا. آئی ماں، تراب تڑپا. تجھے یقین نہیں ہو رہا تھا اسی لیے مارا، وہ دانت نکال کر بولا. سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا. میں آپ سب کا تعارف کرواتا ہوں. بدر مسکرا کر بولا تو سب نے سر ہلایا. یہ ہیں سائم خان، یہ فواد خان، یہ سالار خان اور یہ وجدان خان، HP گینگ کے ممبرز. بدر کے مسکرا کر کہنے پر سب ان سے ملے. ارسلان شاہ اور میجر عاصم سکندر. بدر نے کہا تو سب نے ان کو سلوٹ پیش کیا. ارمحام نے اس کو گلے لگایا. کمانڈر ارمحام. ارسل دھیما سا مسکرا کر بولا. ہائے میجر. روحان دل پر ہاتھ رکھتے خالص ٹھرکیوں کی طرح بولا. میجر کا دلکش کہکہا بے ساختہ تھا. آفیسر اخنان شاہ. بدر نے اخنان کی طرف اشارہ کیا. نام تو سنا ہوگا. اخنان نے شرارتی لہجے میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو سب مسکرائے. نہیں، پہلی بار سن رہے ہیں. تراب کی بات پر کہکہے گونجے. آپ سن لیا نا تو یاد رکھیں. اخنان آنکھ ونگ کر کے بولا تو تراب ناک چڑھا گیا. حمزہ حیدر، بزنس ٹائکون لائک یمحان درانی. بدر کی بات پر یمحان اور حیدر نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا. واو، ہینڈسم. روحان دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر بولا. ویسے آپ دونوں میں ایک بات کامن ہے. اب کے ورسان بولا تو دونوں نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا. آپ دونوں کی آنکھیں بھی سیم ہیں. آپ دونوں بزنس مین بھی ہیں. آپ دونوں ایک اکلوتے بیٹے ہیں اپنے اپنے والدین کے. ورسان نے کہا تو سب نے سر ہلایا. تو ان میں ان کے والدین کی سستی ہے نا، ان کی تھوڑی ہے. اخنان کی بات پر دونوں کے چہرے سرخ ہوئے. سالار خان نے کہکہا لگایا. آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے. ڈاکٹر باہر آتا بولا تو سب خوشی سے سر ہلا گئے. کیسے وہ میرے چنگل سے نکل گئے؟ وہ زخمی ناک کی طرف پھنکار رہا تھا. وہ جس کو ہم نے اس ٹمپریچر روم میں بند کیا. تو دیکھو
اگر وہ زندہ ہے تو اس کو لے کر آؤ، وہی ہمیں ولف کی اصلیت بتائے گا۔ بلیک ممبا نے خونخوار لہجے میں اس کو حکم دیا۔ وہ شخص سر جھکا گیا۔ بلیک ممبا، اس کو کوئی بچا کر لے گیا، وہ شخص اٹک کر بولا۔ کیا؟ کون لے کر گیا؟ بلیک ممبا نے شراب کا گلاس زمین پر مارتے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ شخص سر جھکا کر بولا۔ ٹی وی فوٹیج دکھاؤ، بلیک ممبا سپاٹ لہجے میں بولا تو وہ سر ہلا گیا۔ بلیک ممبا غور سے فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ وہ پرسوچ نظروں سے اس فوٹیج کو دیکھ کر بولا۔ پتہ لگاؤ کون ہیں یہ، بلیک ممبا نے کہا تو وہ سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھا۔ وہ تمہیں تو میں جہنم واصل کر کے رہوں گا، بلیک ممبا نے بڑبڑاتے حرام مشروب کو گلے سے اتارا تھا۔ سب لوگ کدھر گئے ہیں؟ ابھی تک نہیں آئے، ازالہ نے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا۔ وہ سب کام پر باہر گئے ہیں، فجر نے مسکرا کر کہا جبکہ وہ بھی پریشان تھی۔ درک نے تو مجھے بولا تھا کہ آج مجھے یونی جانا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی پڑھائی شروع کروں، وہ سر جھکا کر بولی تو فجر مسکرائی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں درک بھائی، تمہیں پڑھائی شروع کرنی چاہیے، فجر نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ ہاں جی فجر باجی، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، پڑھائی کر کے میری طرح فرفر انگریزی بڑھیں گی۔ پینو کی بات پر فجر کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ کیا بات کرتی ہو پینو، تمہاری طرح اگر یہ انگریزی بولنے لگ گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ فجر کی بات پر وہ دانت نکال گئی۔ درک نے ایک نظر ان سب پر ڈالی جن کے چہروں پر فکر، خوشی اور صاف ظاہر تھی۔ درک اٹھ کر بیٹھا۔ بگ باس، آپ آرام کر لیں تھوڑا سا، ترا فکر مندی سے بولا تو درک مسکرایا۔ ٹھیک ہے مو۔ درک کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ درک نے سائم کو گلے لگایا۔ سب نے مسکرا کر ان کا دیکھا، جبکہ وہ تو یہ جانتے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن کیسے یہ نہیں جانتے تھے۔ ایف کے، درک فواد کے سامنے آ کے بولا تو فواد خان نے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو سینے سے لگا گئے۔ سب نے ان کو دیکھا جو بہت خوش تھے۔ سالار خان، درک نے کہا تو سالار مسکرا کر اس کے گلے لگا۔ میجر، وہ مسکراتے ہوئے ارسل کے گلے لگا۔ حیدر، درک نے مسکرا کر اس کا نام لیا تو حمزہ دھیما سا مسکرایا۔ مسکراتے تو اچھا ہے یہ، روحان تراب کے کان میں بڑبڑایا۔ تراب نے اس کو گھورا۔ وجدان اور اخنان کب سے کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ وجدان عرف ناگن، درک نے شرارت سے کہا تو وجدان نے کاک رجایا۔ سب نے دھیما کہکہا لگایا لیکن تراب اور روحان نے دل جلا کہکہا لگایا۔ وجدان نے ان کو گھورا۔ اخنان پلس بیوہ عورت، درخت اخنان سے ملتا بولا تو ایک بار پھر کہکہے گونجے۔ کیا مسٹر ہینڈسم سب کے سامنے عزت کر رہے ہو؟ اخنان کی بات پر وہ دلکش مسکرایا۔ میٹ مائی گینگ، درک نے مسکرا کر اپنی ٹیم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی ٹیم کے سارے لوگ سیدھا کھڑے ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو کمر پر باندھا۔ ارکم ملک، پدر شاہ، تراب خان زادہ، روحان خان زادہ، درک نے مسکرا کر سب کا تعارف کروایا۔ سب نے سر ہلایا۔ مائی سیلف کمانڈر ارمہام سیدی، ارمہام مسکرا کر بولا۔ جانتا ہوں تمہیں کمانڈر، ارسل شاہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ یمہان ترانی ترکی بزنس ٹائکون پلس کمانڈر کا بہنوئی، یمہان ارمہام کو چڑھانا ہرگز نہیں بولا۔ سالار نے بھویں اچکائی۔ مجھے پتا ہے آپ سب لوگوں کو میری بہن کی قسمت پر افسوس ہو رہا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ اتنا خبیث شوہر جو میری بہن کو ملا ہے۔ ارمہام کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ یمہان کا خون سڑ گیا۔ اس کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے یہ سالہ بہنوئی ہے؟ تراب چڑھ کر بولا تو دونوں نے اس کو گھورا۔ حرکتوں سے تو مجھے سوتنے لگ رہی ہیں، وجدان نے کہکہا لگا کر کہا تو چاروں طرف ہنسی گونجی۔ چلو چلتے ہیں، فواد نے مسکرا کر کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ بگ باس ہمیں بتائے گا کون آپ ایک دوسرے کو اتنے اچھے سے کیسے جانتے ہیں؟ روحان نے پوچھا تو باقی سب نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ سائم نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ درک نے گہرا سانس لیا۔ اب سچائی چھپا نہیں سکتے، یہ میری فیملی ہے، درک نے کہا تو سائم نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپایا۔ وہ سب ایک دوسرے کی سنگت میں باہر نکلے۔ تراب اور روحان خانزادہ کے ساتھ وجدان اور اخنان باہر نکلے جبکہ وہ سب ابھی اندر ہی تھے۔ ہاسپٹلس کے ساتھ گراؤنڈ میں کافی بچے کھیل رہے تھے۔ وجدان کی آنکھیں چمکی۔ اخی میرے ساتھ، وہ اس کو گھسیٹتے بولا۔ روحان اور تراب نے اس کو دیکھا۔ اسی وقت باقی سب باہر آئے۔ چلو بچوں کہو، ہم نے ڈالا بھنگڑا، تراب خانزادہ لنگڑا۔ وجدان کے زور زور سے کہنے پر بچوں نے بھی زور زور سے کہنا شروع کیا تو تراب کا منہ لال ہو گیا۔
روحان کے ساتھ ساتھ باقی سب کا کہکہا بھی بے ساختہ تھا۔ اس کو آج تک ہم سنبھال نہیں پائے، فواد خان کہکہا لگا کر بولا تو سب نے ہنستے ہوئے اس کو دیکھا، جس کی براؤن آنکھیں فل آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ نہیں بچوں، چپ! تراب چیخا تو بچے چپ ہوئے۔ وجدان نے کہکہا لگایا، کہو گن گن گن، وجدان خان ناگن۔ تراب نے کہا تو وجدان نے گردن کھجائی۔ اخنان اور روحان کا کہکہا زبردست تھا۔ بچے بھی شروع ہو گئے تھے، نہیں بچوں آپ کو کھوتے پہ سامان لادا، وجدان خان شہزادہ۔ وجدان کے شرارتی لہجے پر تراب نے زبان نکال کر اٹکائی لی۔ وجدان نے اس کو گھورا۔ اس کی پہلی لائن پر ارکم کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ اس کے شعر سن، سالار خان نے کہکہا لگا کر کہا۔ بچوں نے اونچی آواز میں کہا تو وہ مسکرایا اور دائیں ہاتھ اوپر کرتے پوری کمر لہراتے ہوئے ہاتھ کو بائیں گال تک لایا۔ عش کہتے اس نے شرماتے ہوئے گال کو دائیں ہاتھ پر رکھا۔ اللہ جی، اتنی خوشی! اب وہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر رکھتے خوشی سے اچھلا تھا۔ کمینہ، سائم نے محبت سے اس کو دیکھ کر کہا۔ دیکھو میں دیکھ لوں گا، تراب دانت پیس کر بولا۔ شوق سے دیکھ لینا، وجدان خان نے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ فلک دورانی یونی سے آ چکی تھی، لیکن یمہان دورانی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بیبے، بھیا نہیں آیا ابھی تک؟ فلک نے منہ بسورا۔ بیٹا تھوڑا کام ہے اس کو، وہ بدر کے ساتھ ہے، بیبے نے کہا تو وہ گہری سانس لے لی۔ بھیا کو میں نے بولا بھی تھا کہ ہم نے گھومنے جانا ہے، فلک نے کہا تو مشل مسکرائی۔ چلتے ہیں، ابھی بھیا آنے والے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تو فلک نے سر ہلایا۔ میں کیا کروں ماما جانی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حور رابعہ بیگم کے سر پر گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس سے بات کر کے دیکھو وہ کیا چاہتا ہے، راوی بیگم نے کہا تو وہ تنزیہ مسکرائی۔ ماما، جو شخص مجھے استعمال کر کے طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہے، اس سے میں کیا بات کروں؟ میں نے بس سوچ لیا میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، وہ گہری سانس لے کر بولی تو رابعہ بیگم نے دکھ سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہو سوچ سمجھ لینا، باقی ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں، رابعہ بیگم نے اس کا ماتھا چوم کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ ہلو، فجر نے کال اٹھائی۔ ہلو، درک اسپیکنگ، دوسری طرف سے سنجیدہ آواز گونجی۔ یس بگ باس، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ یس، فجر نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ یس، وہ میں یہ بول رہا تھا کہ ازالہ کا دھیان رکھنا، میں 1 گھنٹے میں پہنچتا ہوں، دوست وغیرہ ساتھ ہیں۔ درک کی بات پر فجر نے سر ہلایا اور ازالہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ یہ اتنا شاندار بنگلہ کس کا ہے؟ تراب گھوم کر بولا۔ او کمسن حسینہ، یہ زنانیوں کی طرح گھومنا بند کر، اخنان نے کہا تو تراب نے کینہ تو نظروں سے اس کو دیکھا، ورنہ اخنان کا دل آ جائے گا تیرے پہ۔ اب کے وجدان نے کہا تو تراب نے استغفار کیا۔ سب نے کہکہا لگایا۔ بگ باس بتائیں نا، تراب کی بات پر درک مسکرایا۔ یہ میرا اپنا بنگلہ ہے، کچھ دنوں تک انشاءاللہ یہاں شفٹ ہو جائیں گے، درک نے ایک نظر 90 کنال پر پھیلے محل نما بنگلے کو دیکھتے کہا۔ شفٹ سے یاد آیا، بیبے کی کال آئی تھی، وہ چاہتی ہیں ان کا نواسہ وہاں شفٹ ہو جائے۔ بدر نے مسکرا کر کہا تو اس نے اس کو گھورا۔ چل برو، اب تجھے ادھر ہی رہنا ہوگا، یمہان شرارت سے بولا۔ ایسا کر تو ادھر آ جا، درک نے کہا تو یمہان نے اس کو دیکھا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے، یمہان نے آنکھ مارتے کہا تو وہ مسکرایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب اندر بیٹھے تھے۔ درک نے کھانا باہر سے منگوایا تھا۔ کھانے کے بعد سب باتوں میں لگے، درک ایک کونے میں کھڑا ہوتا سگریٹ نوشی کرنے لگا۔ سائم نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ تم سب آپس میں لگے ہو اپنے بگ باس کو اکیلا چھوڑ کر؟ سائم کی بات پر سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ بگ باس کی عادت ہے، وہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اکیلے، 2 3 گھنٹے اور سگریٹ پیتے رہتے ہیں۔ روحان کی بات پر سالار نے گہری سانس لی۔ کبھی اپنے بگ باس کی تنہائی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تم نے؟ سائم کی بات پر سب الجھے۔ کیا بات ہے، اتنی گہری باتیں؟ یمہان نے الجھ کر پوچھا۔ کبھی اپنے بگ باس کا پاس جاننے کی کوشش نہیں کی تم لوگوں نے؟ سالوں سے اس کے ساتھ کیا ہوا اب تک سمجھ نہیں پائے کہ وہ اکیلا کھڑا کس تکلیف سے گزرتا ہے؟ فواد کی بات پر ان سب نے لب بھینچے۔ بگ باس، ارکم کی پکار پر درک یکدم چونک کر ان کی جانب پلٹا۔ اس کی آنکھیں نم تھی اور چہرے پر تکلیف اور ڈر کا تاثر تھا۔ یہ سب کے لیے حیران کن تھا، وہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ بگ باس، آپ رو رہے ہیں کیا؟ روحان تڑپ کر بولا۔ نہیں تو، وہ آنکھ میں دھواں چلا گیا تھا۔ 1 سیکنڈ لگا تھا اس کو خود کو سنبھالنے میں، خود کو ہر تاثر سے عاری کرنے میں۔ بہت اچھا کھلاڑی ہے، سائم کی بات پر وہ لب بھینچ گیا۔ اب بتاؤ گے یہ سب کیسے ہوا؟ حمزہ حیدر جو خاموش کھڑا تھا بولا۔ آپ بولتے بھی ہیں؟
تراب آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا تو وہ مسکرایا۔ میں لگاتا بھی ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا تو وہ دانت نکال دیا۔ ارمغان بے تابی سے بیٹھا تھا۔ وہ بس اس کا سچ سننا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ وہ چاہتا تو اس کو منٹ میں بے نقاب کر سکتا تھا، لیکن ایک تو وہ اس کے ساتھی خاص طور پر میجر عاصم سکندر کا دوست تھا۔ دوسرا، وہ جاننا چاہتا تھا وہ کچھ غلط نہیں کرتا، بس وہ رحم نہیں کرتا، ظالموں کو موت کے گھاٹ اتارتا تھا۔ درخت نے اپنی نیلی سے جامنی شیڈ میں ہوتی آنکھیں دیوار پر ٹکائیں۔ وہ اپنے بچپن میں کھو گیا تھا۔ بیٹا مت بھاگو، گر جاؤ گے، برلاس ادھر آؤ۔ وہ اس 3 سالہ بچے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ خوشی سے کھلکھلا رہا تھا۔ برلاس میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، واپس آئے۔ اس کو گھر سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ بولی تو وہ واپس مڑا اور دروازے میں کھڑا اپنا ماں کو دیکھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ وہ اس کو دیکھتی مسکرائی تھی۔ اگلے ہی پل ان کا رنگ فک ہوا۔ برلاس نے غور سے اپنی ماں کے اڑے رنگ کو حیرت سے دیکھا اور جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا وہ خوف سے بھاگ کر اپنی ماں کے پیچھے چھپا۔ ذلیل عورت کون سے یار کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی؟ شرم نہیں آتی تجھے ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے؟ زینب کا شوہر منہ سے گالیاں بکنے لگا۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ میں وہ برلاس کو… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ ان کے منہ پر مالا۔ اس 6 سالہ بچے نے خوف سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ آخری بار تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں چلا۔ آہستہ آہستہ سال گزرے۔ برلاس نے اپنی ماں کو دیکھتے رہتا۔ جب وہ 8 سال کا ہوا تھا، ایک دن وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ماما، بابا کہاں گئے ہیں؟ اس نے معصوم نے پوچھا۔ وہ چلا گیا بیٹا، ہماری زندگی سے، اور شاید اس دنیا سے بھی، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ماں، میں بابا جیسا کبھی نہیں بنوں گا، وہ پھر بولا تو انہوں نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ بیٹا، انسان خود برا نہیں ہوتا، حالات اس کو اچھا یا برا بنا دیتے ہیں۔ انسان ہے، بہک جاتا ہے، انہوں نے محبت سے اس کے چہرے پر بوسہ دیتے کہا۔ ماں، لیکن میں بابا جیسا بالکل نہیں بنوں گا، میں آپ کے جیسا بنوں گا، نرم دل، پیارا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ میرا پیارا سا بچہ، انہوں نے محبت سے کہا۔ ویسے ماں، آپ نے بابا جیسے شخص سے شادی ہی کیوں کی تھی؟ وہ معصومیت سے بولا۔ بیٹا، محبت بڑی خود غرض چیز ہے، ایک بار جب یہ ہو جائے تو انسان فائدہ نقصان نہیں دیکھتا۔ مجھے بھی محبت ہوئی، لیکن میری محبت ایک سوکھے ہوئے پودے کی طرح جو تیز ہوا سے اڑ گیا۔ ان کی بہان کو دھیان سے سنتا وہ سر ہلا گیا۔ ایسی بات ہے تو میں کبھی محبت نہیں کروں گا، وہ 8 سالہ بچہ معصومیت سے بولا تھا۔ انسان کا وجود ہی محبت بھری مٹی سے بنا ہے بیٹا، محبت خود بخود ہو جاتی ہے، انسان کا اس پر کوئی زور نہیں۔ وہ اس کے بال سہلا کر بولی تو وہ ان کی بات کو دھیان سے سننے لگا۔ ماں، ہمیں کہیں اور جانا چاہیے، مجھے ادھر ڈر لگتا ہے، وہ خوف سے بول رہا تھا۔ تم مرد ہو، ایک مضبوط مرد، اور ایک مضبوط مرد کسی سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر تم کمزور ہو گئے تو دنیا تمہیں پیروں تلے کچل دے گی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بولی تو وہ ان کی باتوں کو غور سے سننے لگا۔ ایک رات اس کو لگا ان کے گھر میں کوئی ہے۔ اس نے اٹھ کر کچھ جاننے کی کوشش کی۔ اس کو اپنی ماں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ نہیں دوں گی، وہ میرا بیٹا ہے۔ ان کی آواز گونجی تو اس نے ناسمجھی سے کان دروازے پر لگائے۔ اس کو میں اپنا جیسا بناؤں گا، تجھ جیسی ذلیل عورت کے پاس میں اپنا بیٹا نہیں چھوڑوں گا۔ کسی آدمی کی کڑکدار آواز گونجی۔ قدموں کی آواز پر وہ جلدی سے سائڈ پر ہوا۔ اس نے دیکھا ایک سوٹڈ بوٹڈ بندہ گارڈ کے ساتھ کمرے سے نکلا تھا۔ ان کے نکلتے ہی وہ کمرے میں بھاگا تھا۔ اس کی ماں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ پل اس کے ذہن میں قید ہو گیا۔ اس کی ماں کے ساتھ ہوئے ظلم پر وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ ماں، برلاس نے اس کو پکارا۔ وہ سہما ہوا تھا۔ زینب نے اس کو اپنے سینے میں بھینچا۔ وہ کانپنے لگا۔ تم مرد ہو بیٹا، تمہیں کمزور نہیں ہونا ہے، تمہیں اتنا مضبوط ہونا ہے کہ تم سب کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکو، اس دنیا میں سر اٹھا کر جی سکو۔ وہ اپنی ماں کی ایک ایک بات کو دماغ میں بٹھا رہا تھا۔ کئی دن ایسے ہی گزرے۔ ایک دن اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے باہر نکلی۔ ماں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ تم نے اس شہر میں کبھی واپس قدم نہیں رکھنا، آج سے تم درک ہو، برلاس نہیں۔ جاؤ یہاں سے، لوٹ کر مت آنا، تمہیں قسم ہے تمہاری ماں کی، جب تک تم 18 کے نہیں ہو جاتے، جب تک تم کسی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، تم واپس نہیں آؤ گے۔ وہ اس کو سینے سے لگاتی بے تابی سے چوم کر بولی۔ ماں، آپ نہیں آئیں گی میرے ساتھ؟ خود کو اکیلے ٹرین میں دیکھ کر اس نے خوف سے اور پریشانی سے پوچھا۔
زینب نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹرین چلنا شروع ہوئی۔ ماں نہیں، وہ رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ درخت خاموش ہوا تھا، سب کے چہروں پر بےتابی تھی۔ بگ باس، آپ اتنے ڈرپوک تھے تو آج آپ یہ کیسے؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ باقی سب بھی جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ میری زندگی بدل گئی تھی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ میں ایک انسان تھا، لیکن لوگوں نے مجھے بھیڑیا بننے پر مجبور کر دیا۔ چھین لیا مجھ سے میرا حق، چھین لی میری ماں، چھین لی میری پہچان۔ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں تھا کیا؟ ایک 8 سال کے بچے کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط؟ مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ تنہائی کا شکار تھا میں۔ سب تکلیف دہ تاثر ہے تنہائی کا۔ میں جب کسی کو تنہا دیکھتا ہوں مجھے وحشت ہوتی ہے۔ دل کرتا ہے پوری دنیا کو آگ لگا دوں۔ درک ہذیانی ہو کے چیخا۔ اس کے اندر کی تکلیف اب نکل رہی تھی۔ ارمحام اور یمحان نے اس کو دیکھا۔ صاحب نے اس کو کندھے پر ہاتھ رکھ کے ریلیکس کیا۔ وہ پرسکون ہوا اور آگے شروع کیا۔ ابھی کہاں جانا ہے تجھے؟ 4 اسٹیشن آگے۔ تجھے کہیں جانا بھی ہے یا نہیں؟ وہ تیری بھگوڑی ماں تجھے یہاں بٹھا کر چلی گئی۔ کنڈکٹر بیزاری سے بولا۔ وہ جو پہلے اس سے ڈر رہا تھا، اپنی ماں کو ایسا بولنے پر اس کا خون کھولا تھا۔ اس نے فل طاقت سے اس کے منہ پر مکہ مارا۔ وار زبردست تھا۔ نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت اس میں آئی تھی۔ بھگوڑی نہیں ہے میری ماں۔ میری ماں کے بارے میں دوبارہ کچھ بولا تو جان سے مار دوں گا۔ وہ 8 سال کا بچہ چیخا تھا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کتے کے پلے، تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا؟ کنڈکٹر غصے سے پاگل ہوتا اس کے منہ پر تھپڑ مارتے گیا۔ اس کے نازک گال سرخ ہوئے، ہونٹ پھٹ گیا۔ گالی تو نے مجھے کیسے دی؟ تیری ہمت بھی کیسی ہوئی؟ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ 8 سالہ نازک سا بچہ پاگلوں کی طرح اس کو مار رہا تھا۔ سب نے اس جنونی بچے کو دیکھا۔ کنڈکٹر کی حالت بگڑ چکی تھی کیونکہ اس نے لوہے کی راڑ اس کے سر پر دے ماری تھی۔ تب اس کو پتا چلا وہ طاقتور ہے، اوپر سے ہے بھی شاہ کا خون۔ گالی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ لوگوں نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کو 10 سال کی قید سنائی گئی، حالانکہ وہ بچہ تھا، نابالغ تھا۔ اس پر قانونی کارروائی نہیں ہونی تھی۔ وہ 10 سال اس نے جیل میں کاٹے اور ان 10 سالوں کو اس نے رونے میں ضائع نہیں کیا۔ وہ مسلسل فائٹنگ پریکٹس کرتا رہتا تھا۔ وہ فضول میں ٹائم ضائع نہیں کرتا تھا۔ وہ بس دن رات اپنے آپ میں مگن رہتا۔ کبھی وہ دیواروں پر اپنا غصہ نکالتا، کبھی وہ خود کو بھوکا رکھ کر خود کو ہی سزا دیتا۔ رات کو مسلسل اس کو ایک خواب آتا۔ اس کی ماں اس کو پکارتی، اس سے مدد مانگتی۔ وہ راتوں کو بے چین ہو جاتا۔ وہ ایک وحشی بھیڑیا بن چکا تھا۔ اس سب میں ہاتھ دنیا کا تھا۔ ایک معصوم بچے سے اس کی معصومیت چھین لی گئی۔ وہ وحشی بنتا جا رہا تھا، لیکن صرف ظالموں کے لیے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا ہے، بات ہر سچویشن کو غور سے دیکھتا اور سنتا تھا۔ ایک دن اس کے ساتھ ایک قیدی کو بند کیا گیا جس کا نام جنید تھا، مشہور ٹائکون کا بیٹا۔ کائے کو گھور رہے؟ بیٹی کا رشتہ دے گا کیا؟ وہ اس قیدی کو اپنی طرف گھورتے دیکھ کر ناگوار لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر غصہ چمکا۔ 2 سیکنڈ میں اپنی نظریں سائڈ کرنے کا، ورنہ ایسا حشر کروں گا کہ خود کی شکل نہیں پہچان پائے گا۔ وہ بولا تو اس قیدی نے آبرو اٹھائی اور ایک پنچ اس کے منہ پر مارا۔ پاسٹرڈ، وہ انگریزی میں بولا اور یہاں گھوما اس کا دماغ۔ اگلے ہی پل پورے تھانے میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ بری طرح اس کو مارنے میں مصروف تھا۔ اس کی حالت بگڑ چکی تھی۔ 4 بندوں نے بمشکل اس کو روکا۔ پولیس نے درک کی چمڑی ادھیڑ دی، لیکن اس کے چہرے پر تکلیف کا تاثر تک نہ تھا۔ تب اس کو ایک نیا نام دیا گیا تھا، سٹون مین۔ پوری جیل میں وہ سب سے خطرناک اور ظالم قیدی تھا۔ ہر کوئی اس کو سٹون مین کہتا تھا۔ اس کا دماغ بیٹھے بیٹھے گرم ہو جاتا تھا۔ اس نے ان 10 سالوں کو ضائع نہیں کیا۔ وہ کوئی فلمی دنیا کا نہیں تھا جہاں اس کو طاقت اور ہمت ایک دن مل جاتی۔ اس نے بادشاہت حاصل کرنی تھی، طاقتور بننا تھا تاکہ وہ ڈٹ کر ہر کسی کا مقابلہ کر سکے۔ اس کی ماں کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی تھیں۔ ان 10 سالوں میں وہ ایک 8 سال کے بچے سے 18 سال کا خوبرو طاقتور نوجوان بن چکا تھا۔ حالانکہ 18 سال عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ اپنے ماضی اور حالات کے ہاتھوں 18 سال کی عمر میں ایک طاقتور نوجوان تھا۔ جیل سے نکل کر اس نے ایک بھرپور انگڑائی ہوئی تھی۔ آسمان سرخ تھا، ہوائیں تیزی سے چل رہی تھیں، امکان تھا کہ طوفان آ جائے۔ میرے آنے کی خبر دنیا تک پہنچ چکی ہے۔ وہ تیکھا سا مسکرایا۔ اس کے چہرے پر عجیب وحشت تھی۔ کچھ سال پہلے جب وہ آیا تھا تب سہما ہوا بچہ تھا۔ اب وہ جا رہا تھا تو ایک طاقتور نوجوان بن کر، جس سے سب سہمے ہوئے تھے۔ وہ جیل سے کلین چٹ لے کر نکلا۔ اس کی منزل کہاں تھی اس کو کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ انجان سڑکوں پر چلتے جا رہا تھا۔ وہ بس چلتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا۔
اس کو اپنے آس پاس کی بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ اس رنگین دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ 10 سال بعد باہر نکلا تھا، اس لیے سب الگ تھا۔ آخر کا وہ ایک جگہ رکا۔ چائے کے اسٹال کو دیکھ کر اس کی بھوک چمکی۔ ایک کپ چائے دے، وہ بولتا کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کون ہو بھائی؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ چائے والے نے اس عجیب و غریب حلیے کو دیکھا۔ کیا رے، پورے بایو ڈیٹا نکال کر پھر دے گا چائے؟ 2 منٹ میں چائے دے، دماغ کا دہی بڑا نہیں کرنے کا، دماغ گھوم گیا نا، ایک ایک کا ٹپکا دوں گا۔ وہ شدید غصے میں بولا تو چائے والے کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ آئی۔ چائے کے کپ کے ساتھ وہ اس دکان میں ایک دھیمی سی سرگوشی کر گیا۔ اس نے حیرت سے اس کے کان میں دھیمی سی سرگوشی کر کے گیا۔ اس نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر پھیل کر بیٹھا تھا، جیسے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ جانتا ہوں میں تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں، تمہارا خون بہت جوشیلا ہے، تم حالات کے مارے ہوئے۔ وہ چائے والا بولا، دیکھ یہ فضول کے فلسفے جھاڑ کے اپن کا ٹائم گھنٹی مت کر، صاف بول ادھر کیوں بلایا اپن کو؟ وہ بیزاری سے بولا۔ وہ شخص مسکرایا۔ سنو، وہ شخص بولنا شروع ہوا، میں حالات کا مارا شخص تھا، میں بھی تمہاری طرح بلا وجہ اس سب کے بھینٹ چڑھایا تھا۔ دنیا والوں نے مجھے زندہ درگور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میں اپنی جان دینے کا سوچ چکا تھا۔ پھر مجھے ایک شخص ملا، اس نے مجھے سمجھایا کہ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اس کو خود غرض لوگوں کے لیے ضائع کر دیا جائے، بلکہ ان لوگوں کو ضائع کیا جائے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کھو رہے ہیں۔ تب میں نے سوچا میں واقعی غلط کر رہا ہوں۔ تب شروع ہوئی تھی کہانی میری، یعنی بیٹ کی۔ مجھے انڈروڈ میں بیٹ یا بیٹ اس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں ہر شخص کو کتے کی موت دی جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اب میری عمر ہو چکی ہے، میرے اس کام سے لوگوں میں ایک دہشت پھیل گئی ہے، اس کو کسی کو سونپنا چاہتا تھا جو مجھ جیسا ہو، لیکن تمہیں دیکھ کر احساس ہوا کہ تم مجھ سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔ اس کی بات پر اسٹون مین نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ تو میرے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ وہ بولا، میں نے تمہارے بارے میں سب پتہ لگایا۔ تو تم تیار ہو ایک نئی پہچان اور طاقت پانے کے لیے؟ وہ بولا تو درخت نے اس کی طرف دیکھا۔ میں تیار ہوں، وہ بنا ہچکچاہٹ کے بولا۔ تو آج سے تمہیں ولف کنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ تمہیں دنیا کی نظر میں آنے سے پہلے خود کو ثابت کرنا ہوگا، خود کو بے رحم شفاق بنانا ہوگا۔ تمہارے ہاتھ کسی ظالم کی موت کو گھاٹ اتارتے ہوئے کانپنے نہیں چاہیے۔ اس کی باتوں پر وہ سائڈ اسمائل سے مسکرایا۔ اس کی سائڈ اسمائل کسی بھیڑیے کی غرانے کی جیسی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس کی سائڈ اسمائل بہت خطرناک ہوتی تھی۔ تمہاری پرسنالٹی پر یہ نام فٹ بیٹھتا ہے، لیکن تمہارا یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ تم اس نام کے لائق بھی ہو یا نہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ میں تیار ہوں، وہ بولا تھا۔ بادل زور سے گڑ گڑائے تھے، آسمان لال تھا، بے رحمی اور صفاقی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کو سب سے بدلہ لینا تھا، اس کو طاقت پانی تھی، اس کو محنت کرنی تھی، لیکن وہ کوئی شہزادہ تو نہیں تھا جو اس کی اگلے دن ہی بادشاہت کا تخت اور سب مل جاتا۔ ہر چیز میں وقت لگتا ہے۔ اس کو کامیاب ہونا تھا، جو نام اس کو دیا گیا تھا اس کو ثابت کرنا تھا۔ وہ بہت جلد کامیاب ہونے والا تھا۔ آپ کا نام؟ اس نے اچانک اس شخص سے پوچھا۔ گلزار احمد، وہ شخص بولا تو درخت نے سر ہلایا۔ پھر وہ اس کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ دن بدن شفاق بے رحم بنتا جا رہا تھا۔ دنیا کے لیے وہ ولف کنگ بن چکا تھا۔ بہت کم وقت عرصے میں اس نے یہ بات ثابت کر دیا کہ یہ لقب صرف اس کے لیے ہی بنا ہے اور صرف اسی پر جچتا ہے۔ اس کی وحشت، اس کی دہشت اتنی تھی کہ بڑے سے بڑے مافیا کے لوگ پھر سے تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے کام میں غرق تھا۔ آخر کار 5 سال کی جان توڑ محنت سے وہ اس مقام تک پہنچ ہی گیا۔ اس کو وہ سب مل چکا تھا جو اس کو چاہیے تھا۔ طاقت، پیسہ، سب اس کے پاس تھا۔ وہ اکیلا 10 بندوں پر بھاری پڑتا تھا۔ وہ 23 سال کا بھرپور مرد بن چکا تھا، لیکن آج بھی اس کے اندر ایک معصوم چھوٹا ڈرپوک سا بچہ زندہ تھا۔ ایک دن وہ رات کے پہر باہر نکلا تھا۔ وہ راتوں کو خواب آنے پر اٹھ جاتا، دوبارہ نیند نہ آنے پر وہ باہر گھومتا رہتا اور شکار ڈھونڈتا تھا۔ اسی طرح وہ باہر گھوم رہا تھا، کسی کی قدموں کی آواز پر وہ ہوشیار ہے۔ 4 نقاب پوش کو دیکھ کر وہ الرٹ ہوا۔ کون ہو تم؟ ایک نقاب پوش نے اس کو دیکھا جو ہولیے سے کسی گلی کا اوباش معلوم ہوتا تھا، لیکن اور شکل جسامت سے نہیں۔ اپنے کام کرنے کا فضول میں ٹائیں ٹائیں کر میری کھوپڑی الٹی نہیں کرنے کا، ورنہ اسے دھوں گا نا کہ رسی پر سوکھتے ہوئے نظر آئے گا۔
اس کی بات پر وہ نقاب پوش اس کو داد دیے بنا نہیں رہے۔ ان کو ٹانگنے کے لیے رسی بہت مضبوط ہونی چاہیے، ورنہ ان کے وزن سے بیچاری رسی ٹوٹ جائے گی۔ ان نقاب پوشوں میں سے ایک کہا لگا کر بولا تو درک نے اس کو دیکھا۔ ویسے تم لوگ کون ہو؟ ادھر ہی اس ٹائم کائے کو گھوم رہے ہو؟ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ایچ بی گینگ۔ وہ دلف سے بولا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ پہلی بار اپنے طرح کے لوگوں سے ملا تھا۔ یہاں سے ہوا ان کی دوستی کا آغاز۔ وہ ولف جو صرف اکیلا تھا، آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اسی کی طرح غم کے مارے جن کا ماضی اذیت ناک تھا، ولف کے احسان کی بدولت اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے تھے۔ وہ ان سب کا محسن تھا۔ ان کے لیے باپ بھائی سے بڑھ کر تھا۔ وہ ایک ان پڑھ لیکن سمجھدار اور پڑھے لکھوں سے زیادہ اچھا شخص تھا۔ وہ صرف اس حد تک اس سے اٹیچ تھے کہ وہ اس کے لیے جان لے اور دے سکتے تھے، اس کے لیے کسی حد تک جا سکتے تھے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ان سب کو کوئی وجود نہ ہوتا۔ درک کی خاموشی پر سب نے ان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا لیکن رنگ تانبے کی مانند سرخ تھا۔ وہ خود پر ضبط کر رہا تھا۔ سائم نے اٹھ کر اس کو گلے لگایا۔ وہ اس کا سب سے قریبی تھا۔ بگ باس، روحان نے سرخ آنکھیں صاف کرتے اس کے گلے لگنے کی جسارت کر لی۔ سب کی سانسیں رکی۔ ان سب نے کبھی اس طرح اسے گلے نہیں لگایا تھا۔ وہ اس سے گلے ملتے تھے لیکن ایک ٹیم ہونے کے ناطے۔ ارمحام زیدی نے ہونٹ بھینچی۔ وہ اس کے اذیت ناک ماضی پر آبدیدہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے اتنے ظالم بننے کی وجہ اتنی اذیت ناک تھی۔ یمہان نے نم آنکھیں صاف کی اور اس کو سینے میں بھینچا۔ سوری برو، اتنا کچھ، وہ نم لہجے میں بولا۔ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ ولف نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ وہ سب اس کے گلے لگے اس کو سلیوٹ پیش کیا۔ تمہاری ہمت پر داد دینا بنتی ہے ولف۔ اور میں کمانڈر ارمحام زیدی، جس نے آج تک آفیسرز کے علاوہ کسی کو سلیوٹ پیش نہیں کیا، آج تمہیں دل سے سلیوٹ پیش کرتا ہے۔ تم اس کے قابل ہو، تم اس کو ڈیزرو کرتے ہو۔ ارمحام زیدی نے سنجیدگی سے کہتے کھڑے ہوتے اس کو سلیوٹ پیش کیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ تراب خانزادہ نے مسکرا کر اس کو سلیوٹ پیش کیا۔ ایک ایک کر کے سب اس کو سلیوٹ کر رہے تھے۔ درک نے فخر سے گردن اونچی کی اور رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ آج وہ اس مقام پر اس کی بدولت تھا۔